بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں۔ آج میں سفر معراج اور بیعت عقبہ کو بیان کروں گا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے اور اسی سفر میں 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اسلام کی اشاعت کا فیصلہ فرما لیا تو قبیلہ اویس کے چند آدمیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ملاقات ہوئی، اور ان میں سے 2 آدمی، ایک اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ، مشرف باسلام ہوئے۔ بعثت نبوی کے 11ویں سال کچھ اور آدمی مدینہ سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور ان میں سے تقریباً 8 افراد مسلمان ہوئے۔ بعثت نبوی کے 12ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال تھی، ماہ ذوالحجہ میں جمرہ عقبہ کے قریب مدینہ سے آئے ہوئے تقریباً 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہوئی تو ماہ ذی الحجہ میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچا، جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شب کے وقت جمرہ عقبہ کے قریب ان سے ملاقات کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عباس نے مدینہ سے آئے ہوئے ان حضرات سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، یہ میرا بھتیجا ہے جو ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے۔ تم ان کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو، اگر ان کے مخالفین سے ان کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ اس مدنی قافلہ کے سردار نے کہا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اپنا دست مبارک دیجیے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور یہ سب لوگ بیعت نبوی سے مشرف ہوئے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔